نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. ہم نے کہا یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں میں سے ہو جائیں، اور جو کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. فتلقى آدم، کچھ کلمات دیے گئے آدم کو، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، فتاب علیہ، پھر ان کی توبہ قبول کی گئی، انہو، بے شک وہ اللہ، وہ التواب، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قلنا، اور ہم نے کہا، اہبطوا، یہاں سے چلے جائیں، منہا، یہاں سے، جمیعاً سب، فإما یأتینکم، پھر جس وقت آئے گی آپ کے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن تبع، اور جو اتباع کرے، پیروی کرے گا، ہدا یا ہدایت کی، فلا خوف، نہ ہوگا اس کے اوپر کوئی خوف، علیہم، ان کے اوپر، ولا ہم، اور نہ ہوگا ان کے اوپر، یحزنون، کوئی بھی غم. تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے نسیاناً ایک غلطی سرزد ہو گئی، جس کا دوسری آیات میں بھی ذکر ہے کہ سورہ اعراف میں بھی قال ربنا ظلمنا، وہ کلمات کون سے تھے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدم علیہ السلام توبہ کرتے رہے اور معافی مانگتے رہے. وہ سورہ اعراف میں وہ کلمات ذکر کیے گئے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جب آدم علیہ السلام سوچتے رہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کن الفاظ کے ساتھ توبہ کروں، معافی مانگوں، تو اللہ کی طرف سے ان کی دل پہ اور زبان پہ یہ الفاظ جاری کر دیے گئے، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا ہے، انفسنا، اپنے جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ نہیں بخشیں گے، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو بے شک ہم خسارے والوں میں سے، ٹوٹے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو آدم علیہ السلام مشہور احادیث کے مطابق 40 سال تک روتے رہے اور ان کلمات کے ذریعے سے معافی مانگتے رہے. ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اتنے مقرب تھے، فرشتوں نے ان کو تعظیم کا سجدہ کیا، تو وہ شیطان کے بہکاوے میں کیوں آ گئے؟ تو وہ ایک نسیان، یا انہوں نے ایک اجتہادی غلطی کر دی آدم علیہ السلام سے، کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ جو ممنوع تھا، منع نامہ تھا، وہ ایک خاص معینہ مدت کے لیے تھا. تو اس بات کے وہ ذہن میں آ گئے، یا یہ تھا کہ ان کے ذہن سے منع کردہ درخت کے بارے میں تھا، اس کے ٹائمنگ میں، وقت میں ان سے بھول چوک ہو گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دوسری آیت میں فرمایا فَنَسِيَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سورۃ طٰہٰ کی آخری رکوع میں فَنَسِيَ، تو وہ بھول گئے. تو یہ جو بھول چوک میں غلطی ہوتی ہے تو وہ جان بوجھ کر غلطی کے برابر نہیں ہوتی ہے، وہ قابل معافی ہوتی ہے. لیکن اللہ تو اتنے کریم ہیں کہ اگر انسان جان بوجھ کر بھی کوئی غلطی کر لیتا ہے تو اللہ معاف کرنے والے ہیں. پھر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی گئی. ایک روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا فرمائی کہ یا باری تعالیٰ، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پہلے سے معاف کر دیجئے. تو پوچھا گیا کہ محمد کو آپ کیسے جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا جب میری جسم کے اندر روح آئی
اور میں نے آنکھیں کھولی تو عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کا نام اللہ کی ذات کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کے بڑے مقرب ہیں۔ ارشاد ہوا کہ وہ آپ کی اولاد میں سے ہوں گے اور آخری نبی ہوں گے۔ آدم علیہ السلام نے بھی عرش پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا پڑھا تھا، دیکھا تھا۔ تو یہ باتیں سب روایتیں ہیں، تفسیروں کے اندر آئی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی اور پھر فرمایا گیا کہ ابھی آپ جو ہے زمین میں اتر جائیں۔ جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا تھا وہ مقصد انسان کو زمین میں اللہ کا نائب بننا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جنت میں مشاہدات کروائے کہ آپ کی حتمی اور آخری منزل جنت ہے اور جنت کا حصول ہے، لیکن ابھی آپ کو یہ سارا راستہ طے کرنا ہوگا اور آپ زمین میں جائیں گے اور آپ کے اندر شر اور خیر دونوں رکھی گئی ہیں اور آپ سے ایک بڑا امتحان لیا جائے گا، اور جو انسان اس امتحان میں ابھی پاس ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ جو اس امتحان میں فیل ہو گیا تو وہ دوزخ میں اور جہنم میں شیطان کے ساتھ ڈالا جائے گا۔ تو اس میں فرمایا کہ فمن تبع ہدایہ، ابھی آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی تابعداری کرے گا ابھی اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ دوبارہ اسی جنت میں واپس آئے اور اس کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا۔ تو یہ وہ انسان ہوں گے جو ہدایت کی تابعداری کریں گے۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ ہدایت الہامی کتاب ہوں گی، آسمانی کتاب ہوں گی، اور قرآن پاک کی شکل میں آخر میں الہامی کتاب نازل کی جائے گی۔ جو اس کی پیروی کرے گا اور جو اس کی اتباع کرے گا تو وہ دوبارہ منزل مقصود تک پہنچے گا، اور جو اس سے بھٹک گیا تو وہ دوزخ کی کھائیوں میں گر جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔